اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ حضرات سامعین، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اور آج کی میری تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر رات میں نے تقریر کو ختم کیا تھا، اور میں 2-3 آیتیں پڑھ کر آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا رات کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تھا رسول اور علی کے صدقے میں، اور اب جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں ہیں سورۃ صاد کی۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں، خلق کرنے والا نہیں، میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں۔ پوری توجہ، کیونکہ اب میری جو تقریر ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک لفظ کہتا ہوں تو آپ کا ذہن وہیں پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں، جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو فوراً اس کو سجدہ کرنا۔ دیکھو ایک آیت میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے، ایک آیت میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے۔ نفی یہ ہے کہ روح ڈالنے سے پہلے سجدہ نہ کرنا، اور اس بات یہ ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو دیر نہ کرنا، بلا فصل اس کو سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور پھر آدم کو تمام ملائکہ نے کلہم بھی کہا، اجمعون بھی کہا، یعنی ملائکہ میں سے ایسا کوئی ملائک نہیں رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو، الا ابلیس، ابلیس کے سوا، استکبر وکان من الکافرین،
اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا. توجہ چاہتا، وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا، پہلے ہی کافروں میں سے تھا. یہ اللہ نے کان کیوں کہا، یکون کیوں نہیں کہا؟ کان اسی لیے کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو علم نہ تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو علم نہ تھا. اللہ نے فرمایا مجھے علم تھا. اور پھر اللہ نے، اب آئیے جو ملائک ہیں یہ ہیں کیا؟ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. پتا چلا کہ کوئی ملائکوں میں سے کوئی ایک بھی نہ رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو، چاہے جبرائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، میکائیل ہو، کوئی بھی ایسا ملک نہیں رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو. اور یہ ملائک ہیں کیا؟ آئیے یہ الفاظ ہیں سورت صافات کے، وما ما منا الا لہو مقام معلوم. یہ ملائکہ کا خود جو کلام ہے اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے کہ ملائک ہیں کیا؟ وما منا الا لہو مقام معلوم. ہم نے تمام ملائکہ کے مقام کو معین کر دیا ہے، یعنی وہ آتے ہی موسوم ہیں، آتے ہی عالم ہیں، بعد میں موسوم نہ بنے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں، بعد میں موسوم نہ بنے تھے، آتے ہی عالم، آتے ہی موسوم، آتے ہی عالم، آتے ہی موسوم. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اس میں جبرائیل بھی شامل ہے، اس میں جبرائیل بھی شامل ہے. آتے ہی ملائک موسوم، آتے ہی ملائک عالم. اب آئیے آپ کو سسپینس میں جان بوجھ کر رکھتا ہوں، آئیے چلتے ہیں. جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل اس میں فاعل، خالق اس میں فاعل، اجعل نہیں کہا، جاعل کہا. یہ اس میں فاعل ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ نے اجعل کیوں نہیں کہا؟ اجعل اگر اللہ کہتا تو پھر اس میں گنجائش ہوتی کہ میں بھی بنا سکتا ہوں اور آپ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جاعل کہہ کر اللہ نے خلافت کے دروازے بند کر دیے کہ جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، جب بھی بناؤں گا خلیفہ تو میں بناؤں گا، جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں ہی خلیفہ بناؤں گا. اور اس کے بعد ملائکہ نے کہا یا اللہ خون ریزی ہوگی، یہ ہوگی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، اسماء خود جمع، پھر اللہ نے کلہا کہا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ہم نے ملائکہ کے سامنے اسماء نہیں، اسماء والی ہستیاں پیش کی، اسماء نہیں پیش کیے، جو اسماء والی ہستیاں تھیں ان کو پیش کیا. کن ہستیوں کے نام بتاؤ، اگر اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان ہستیوں کے نام بتاؤ. یہ جو نام ہے نام نہیں، جو ہستیاں تھیں ان کو پیش کیا. عرضہم، ان کو پیش کیا کہ ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا، ان کے نام بتاؤ. فقال انبئونی، اور مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، ملائکہ مجھے بتاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ملائکہ اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو کہا یا اللہ ہمیں تو وہی آتا ہے جو آپ نے سکھایا ہے. قال یا آدم انبئہم
बिअस्माहिम। फिर अल्लाह ने आदम को कहा कि तू इन हस्तियों के नाम मलाइका को बता, मुझे नहीं। तवज्जो चाह रहा हो तो इन हस्तियों के नाम मलाइका को बता, मलाइका को बता। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माहिम, फिर आदम ने वो तमाम नाम जो थे वो मलाइकों को बताए। अब आपने देखे जितनी आयतें मैंने पढ़ी, अब करीब आकर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाई जब अल्लाह ने मलाइका को कहा तो कहा था कि मुझे नाम बताओ, और जब आदम को कहा तो कहा कि तू इन हस्तियों के नाम मलाइका को बताओ, मुझे नहीं। होना यह था कि अल्लाह ने जिस तरह मलाइका को कहा था कि मुझे नाम बताओ, इस तरह अल्लाह आदम को भी कहते कि मुझे नाम बता, कहा मलाइका को बता, मलाइका को बता। ये तजाद क्यों है? ये तजाद नहीं है। अगर अल्लाह आदम को कहता कि मुझे बता तो फिर शागिर्दों की अहमियत, शागिर्दों का इल्म बराबर हो जाता। अल्लाह ने मलाइका को कहा कि मुझे बताओ, न बता सके। आदम को कहा कि इनको बता, जिनमें जबराइल भी शामिल है, मीकाईल भी शामिल है। और आदम ने जबराइल को भी बताया, इसराफील को भी बताया। पता चला अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम, आगे चलकर कोई मुसलमान ये न कहे कि जबराइल रसूल का उस्ताद है। अरे जबराइल तो आदम का शागिर्द है। मैंने बड़ा जुमला आपके हवाले कर दिया है। नाराए हैदरी, समझ में आ गया बात? अरे अल्लाह ने फरमाया जो जबराइल आदम का शागिर्द है वो रसूल का उस्ताद कैसे बन सकता है? जो जबराइल आदम का शागिर्द है, आदम का शागिर्द है। और अल्लाह ने 4 मलाइका के लिए जो मुसलमानों की तफासीर हैं, सूरत अल-हज में इरशाद फरमाया अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकत रुसलन व मिनन नास। अल्लाह ने मलाइका में से भी मुस्तफा बनाए हैं और इंसानों में से भी। हम जो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा, तो माफ करना ये रसूल की आपने बड़ी तारीफ नहीं की। अरे मुस्तफा तो जबराइल भी है, मुस्तफा तो तालूत भी है। मुस्तफा तालूत नबी नहीं लेकिन है मुस्तफा, जबराइल नबी नहीं है मुस्तफा, इज़राइल नबी नहीं, इसराफील नबी नहीं, मीकाईल नबी नहीं, लेकिन है मुस्तफा। अगर मैं तमाम मुसलमान भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं कि 4 मलाइका मुस्तफा, और मकाम मलाइका ये है कि वो आते ही मौसूम है, आते ही आलिम है। जो आते ही मौसूम है, आते ही आलिम है, उन तमाम ने आदम को सजदा किया। अब मैं तमाम मुसलमान भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मलाइका ने आदम को सजदा किया था उस वक्त आदम क्या थे? आलिम थे या नहीं? मौसूम थे या नहीं? अब ये बड़ा जुमला है जो मेरा आप बड़ा जुमला खा गए हैं। बताओ उस वक्त आदम क्या थे जब मलाइका ने सजदा किया था? कौन मलाइक? जो आते ही मौसूम है, जो आते ही आलिम है। 4 उनमें से मुस्तफा है, उन्होंने आदम को सजदा किया। तो बताओ जिस वक्त सजदा किया था आदम को, आदम ने नमाज तो नहीं पढ़ी थी, रोजा तो नहीं रखा था। उस वक्त आदम क्या थे? मौसूम थे या नहीं? आलिम थे या नहीं? अगर नहीं थी तो फिर शैतान सच्चा है, कहना खैर मिन, मैं इससे बेहतर हूं। फिर तो अल्लाह का जुल्म है कि अल्लाह ने अफजल को मफजूल का सजदा करवाया। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, का आदम तो आते, जबराइल ये आते ही आलिम, और आलिमों ने आदम को सजदा किया, मौसूमीन ने आदम को सजदा किया। आज अगर मैं कह दूं वही बात जो मेरा मकसद है आपके जहन में लाना चाहता हूं कि आज अगर मैं हैदराबाद दखन में कह दूं कि आदम रसूल से अफजल, तो कहेंगे कि किस काफिर को लेकर आए हो?
تو پھر مجھے بات بتاؤ کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، کون ملائک؟ جو آتے ہی موسوم ہے، جو آتے ہی عالم ہے۔ تو اب بتاؤ اس وقت آدم کیا تھا؟ موسوم تھا یا نہیں؟ عالم تھا یا نہیں؟ اگر نہیں مانو گے تو پھر نعوذ باللہ منہا اللہ ظالم بن جائے گا۔ اور اس وقت آدم عالم بھی تھے، موسوم بھی تھے، تو ارے آدم تو آتے ہی موسوم ہے، آدم تو آتے ہی عالم ہے، اور رسول کے لیے کہتے کوئی 40 برس تک عالم نہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں رسول پر بات کر رہا ہوں، اور میں نے کیا کیا تھا کہ رسول ہے ابو طاہر، بس یہ میں نے جو کل قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، اور اگر یہ جملہ میں سمجھا سکا قبلہ تو میں سمجھوں گا کہ میری جو تقاریر ہے وہ کامیاب ہے، اور اگر یہ جملہ میں نے سمجھا سکا تو کہوں گا کہ یہ میری تقاریر جو تھی وہ کامیاب نہیں۔ رسول ہیں ابو طاہر، پانی کا باپ، علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ بڑا جملات کرنا چاہتا ہوں، بڑا جملات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں سمجھا سکا تو میرے نیچے اتر کر میرے طرف دیکھ میرے بھائی، بڑا جملات کر رہا، بڑا جملات کر رہا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے آج آپ کی نئی شکل دیکھی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ رسول ہے ابو طاہر، مٹی کا پانی کا باپ، رسول ہے ابو طاہر، پانی کا باپ، علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ، وہ پانی کا باپ، یہ مٹی کا باپ۔ اور اللہ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا وضو کے سلسلے میں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ اللہ یہ بڑا دن آپ خلا سے میں نعرہ حیدری، یہ بزرگوں کے لیے ہے میرے دوستوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ کیا بات ہے مسلمانوں جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں سے پتا چلا کہ پانی کا بلا فصل وارث مٹی ہے۔ بڑا نعرہ حیدری، یہ بڑا جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا بنص قرآن پانی کا بلا فصل وارث مٹی ہے۔ اللہ ایسے کہتا بھائی دیکھو، اگر پانی نہ ہو تو لوہے پر کرنا، اگر لوہا نہ ہو تو چاندی پر کرنا، اور اگر چاندی نہ ہو تو پیتل پر کرنا، اور اگر یہ تینوں نہ ہو اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر مٹی پر تیمم کرنا۔ اللہ نے یا نہیں کہا، او نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کہ پانی کے بعد بلا فصل وارث مٹی ہے۔ تو اب میرے دوستو پتا چلا کہ مائے طاہر کا بلا فصل وارث تراب ہے، تو ابو تراب کا وارث بلا فصل مائے طاہر کا وارث اگر تراب ہے تو پھر ابو طاہر کا وارث بلا فصل ابو تراب ہوگا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ قبلہ اللہ نے
کس انداز میں انسان کو سمجھایا ہے، اور پھر بھی انسان کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھے معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ اسی لیے اللہ نے مار دیا تھا جہاں پر سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ نحل میں؟ خلق ظلالا، یہ جو سایہ ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ پوری توجہ، یہ جو سایہ ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ موت مخلوق، الذی خلق الموت والحیات، موت مخلوق، حیات مخلوق، سایہ مخلوق۔ اور رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ، یہ مبتدا ہے، نوری خبر ہے۔ معنی یہ ہوئی کہ جو بھی مخلوق ہے، جس کو بھی مخلوق سمجھو گے میں اول، جو بھی مخلوق سمجھو گے میں اول، جو بھی مخلوق ہے، موت مخلوق ہے میں موت سے پہلے، حیات مخلوق ہے میں حیات سے پہلے، سایہ مخلوق ہے میں سائے سے پہلے، سایہ نہ تھا میں تھا۔ اسی لیے کہ 73 فرقے متفق ہے کہ رسول کو سایہ نہیں تھا۔ توجہ، رسول کو سایہ نہیں تھا، رسول کو سایہ نہیں تھا، رسول کو سایہ نہیں تھا۔ اب قبلہ آپ کو پھر 2 منٹ سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، چلتا ہوں ساتھ مسلمانوں کے تفاسیر کی طرف۔ تو جتنے مسلمانوں کے تفاسیر ہیں اس میں جو ہمارا 12واں آئے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ابھی میں پوری عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، درمیان میں کوئی جملہ نہیں چھوڑتا۔ فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کر اٹھے گی۔ وَوُضِعَ مِيزَانُ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، کائنات میں عدل ہوگا۔ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ زمین، بڑا جملہ ہے، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ پھر سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، جو پہلی تقریر میں نے کیا تھا وہ تو میں اسی لیے کہ اب جو میری تقاریر ہے وہ آپ کو قریب لانے کے لیے، اب اس کو چھوڑ کر ایک جملہ اور کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی قرآن کا دعویٰ ہے نا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر یہ میرا قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، اگر یہ میرا قرآن زمین پر آتا تو زمین سمجھ جاتی، زمین سمجھ جاتی۔ اگر میرا قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، اگر یہ میرا قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی، اور اگر یہ میرا قرآن مردوں پر پڑھا جاتا تو کلام کرتے۔ بھائی چھوڑو، ہم تو کچھ نہیں ہے، کیوں جہاد میں مسلمانوں سفر کرتے ہو؟ حافظ بھی تم میں، قاری بھی تم میں، مسلمان بھی تم، تو جہاد میں سفر کیوں کرتے ہو؟ قرآن پڑھو، مدینے پہنچ جاؤ۔ توجہ ہے چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ معاف کرنا میرے دوستو، قرآن دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارا 12واں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، دلیل 14 دیتے ہیں۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، دعویٰ قرآن کرتا ہے، دلیل یہ دیتے ہیں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں، قرآن دعویٰ کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں، میں نے کہا کہ کوئی تفسیر نہیں جس میں یہ الفاظ نہ ہوں کہ شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین سمٹ کر آئے گی۔
اب آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، دونوں بھائی قرآن یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ راوی کمزور ہے، اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں تو ساری ختم ہو گئی، اعتراض تمہارے سارے ختم. علی مدینے میں تھا، رسول خیبر میں، علی کیسے پہنچا تھا؟ علی کیسے پہنچا تھا؟ ارے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ قرآن زمین پر آتا ہے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے. ارے علی نے ارادہ کیا، زمین سمٹ گئی. نعرہ حیدری. علی نے ارادہ کیا، زمین سمجھ گئی. علی نے ارادہ کیا، زمین سمجھ گئی. نہیں آج پھر پڑھنا چاہتا. سارے میرے بزرگ بیٹھے، تمام مسلمان بھائی سے میری گفتگو ہے. اب یہ الفاظ ہے سورۃ الحشر کے. وَأَنزَلْنَا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ میں قرآن، ہم یہ قرآن نازل کرتے علی جبل، علل جبل نہیں، سمجھ، علل جبل نہیں، کیونکہ اگر علل جبل ہوتا تو الف لام ہو جاتا معرفے کا، اور پھر ترجمہ کرتے خاص جبل پر، خاص جبل پر. تو پھر مسلمان بھائی یہاں کا نہیں تھا، وہ سعودی عربیہ کا جبل تھا، یہاں کے لیے نہیں کہا تھا. یہاں ہے علی جبل، جبل نکرہ ہے جس کی معنی ہے کسی پہاڑ پر بھی، کسی پہاڑ پر بھی، کسی پہاڑ پر بھی ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو تم دیکھتے اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹا ہوا. تو یہاں تو حیدرآباد دکن میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں. لے کے جاؤ قرآن، دیکھتا ہوں کو پھٹتا ہے جبل. کیونکہ اللہ جبل نے اسی لیے کہا، نکرہ اسی لیے کہا، نکرہ اسی لیے کہا کہ اگر یہ ہم قرآن کسی پہاڑی پر بھی، کسی پہاڑی پر بھی نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے اللہ کی عظمت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پھٹتا ہوا پہاڑ کو پھٹتا ہوا دیکھتے. تو لے کے جاؤ قرآن، چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہاں لاؤ، ایک نہیں ہزارہ قرآن لے کے چلو پہاڑی پر، دیکھتا ہوں پہاڑ پھٹتا ہے. اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ قرآن کی دعویٰ ہے. اب پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آیا. ارے علی کعبے میں آ کر دیوار کعبہ کو شگاف کر کے بتایا کہ وہ حقیقی قرآن میں ہوں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ پوری توجہ چاہ رہا. قرآن کی دعویٰ ہے، قرآن کی دعویٰ ہے، قرآن کے پاس دلیل نہیں. ارے شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو آل محمد کا. اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کی کوئی دعویٰ سچی نہ ہوتی. شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو آل محمد کا. اور میں نے وہ کر رہا تھا، سایہ مخلوق ہے، رسول سائے سے پہلے ہے، رسول سائے سے پہلے ہے. وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ. اور جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین سمٹ کر آئے گی. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ. اور اس کو سایہ نہ ہوگا. دیکھو کتنا بڑا جملہ ہے. اور اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا. اب تو بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ رسول کا جانشین اسی کو ہونا چاہیے جس کو سایہ. توجہ چاہ رہا ہوں. اب تو قبلہ بات تو صاف ہو گئی کہ رسول کا وارث
رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ ہو۔ اور مسلمان بھائیوں نے کیا لکھا؟ مسلمان بھائی نے کیا لکھا کہ رسول کو سایہ کیوں نہیں تھا؟ اور جناب ابو طالب نے، اب میں وہ خطبہ نہیں پڑھا، جب انشاءاللہ آؤں گا آپ دعا کریں تو میں پورا خطبہ نکاح کا پڑھوں گا کہ جناب ابو طالب نے جو نکاح میں رسول کا نکاح پڑھا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو سایہ نہیں، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو سایہ نہیں ہے، کیونکہ سایہ ضائع ہو جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے، میرا بیٹا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی لکھا کہ رسول کو سایہ نہیں تھا۔ دلیل کیا دیے؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کہا کہ اسی لیے نہیں سایہ تھا کہ سائے کی عادت ہے، کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے۔ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول کا سایہ بھی رسول کے آگے ہو۔ ارے پھر تو بڑی ہو گئی میرے بھائی۔ ارے جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ رسول کا سایہ رسول کے آگے ہو، وہ خدا کیسے چاہے گا کہ کوئی ایرا غیرہ رسول کے آگے ہو؟ نعرہ حیدری۔ اور قبلہ دوسرا دلیل یہ دیا کہ رسول کو سایہ اسی لیے نہیں تھا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے، سائے کی عادت ہوتی ہے، برابری کرتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا، سایہ برابری کرتا ہے، یعنی جب دوپہر کو سورج آ جاتا ہے تو سایہ برابری کرتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھے یہ بھی گوارا نہیں، اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول کا سایہ اس کی برابری کرے۔ تو پھر مجھے معاف کرنا میرے دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، ارے جب اللہ یہ نہیں گوارا کرتا کہ رسول کا سایہ رسول کی برابری کرے تو اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی ہم سایہ رسول کی برابری؟ نعرہ حیدری۔ اور سنے میرے سنی شیعہ بھائی، سنے میرے سنی شیعہ بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ یہ تھا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر رسول کا سایہ ہوتا تو صحابہ کرام، پروانے، دیوانے، ستارے جو رسول کے ساتھ چلتے تھے، کسی کا پاؤں سائے پر آ جاتا۔ سمجھنے کی نوجوانوں سمجھنے کی بات کر، یعنی اللہ نے رسول کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر سایہ رسول کا ہوتا تو کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر آ جاتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہارے کتابوں میں یہ بات ہے تو پھر عبدالحکیم کو ایک بات کہنے دو، اور وہ بات یہ ہے، بات پتا تو چل گیا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑ جائے۔ تو پتا چلا، آج مجھے پتا چلا کہ صحابی رسول میں اور اہل بیت رسول میں یہی فرق ہے کہ صحابی وہ ہے جس کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑے، اور اہل بیت وہ ہے جن کے پاؤں کیا میرے دوستوں؟ آپ کے روح جو ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا دماغ میرے ساتھ چل رہا ہے۔
آپ کا دماغ جو ہے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو آل محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ پہلے رسول کو سمجھو، پہلے رسول کو سمجھو. ارے رسول تو تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے نا. آئیے چلتے ہیں جلدی 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 جلدی. 12 آیتیں پڑھنا چاہتا جلدی جلدی، کیونکہ کل مجلس ہے آخری. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو میرے محترم سامعین ہیں ان کو قریب لاؤ. جلدی جلدی 12 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے پر قرآن کی تو دعویٰ یہ ہے کہ ولا رسمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں غیب کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو. توجہ، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو. اب آئیے چلتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک. کیا اللہ ان کے سمجھ میں قرآن آئے گا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا. آواز ہے اللہ کے عبدالحکیم. قرآن میں ہے ہر شے کا علم، قرآن میں ہے ہر شے کا علم. ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. اور ہم نے جب آدم کو علم دیا تو وہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے اس کو علم دیا اسماء کا. اور سورۃ یوسف میں اللہ نے جناب یوسف کے لیے ارشاد فرمایا آتینا حکمن و علما، ہم نے یوسف کو تھوڑا سا علم دیا اسی لیے کہ اس کی نبوت تھوڑی تھی. اور ہم نے لوط کے لیے ارشاد فرمایا سورت انبیاء میں ولوطن آتینا حکمن و علما، ہم نے لوط کو تھوڑا سا علم دیا اسی لیے اس کی نبوت جزوی تھی. اور اللہ نے سورت قصص میں جناب موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا وآتینا حکمن و علما، ہم نے موسیٰ کو تھوڑا سا علم دیا. اور سورت نمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد و سلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو تھوڑا سا علم دیا. اور پھر اللہ نے سورت کاف میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَا مِلَّتُنَا علما، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا علم دیا. اور پھر اللہ نے جناب عاصم بن برخیا کے لیے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، ہم نے عاصم بن برخیا کو علم دیا کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا. اور پھر اللہ نے سورت انبیاء میں کلی جملہ کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر نبی کو تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا. آؤ آدم قرآن سمجھاؤ، آؤ لوط قرآن سمجھاؤ. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. آؤ آدم، آؤ لوط، آؤ ابراہیم قرآن سمجھاؤ. آواز آئے گی عبدالحکیم آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہماری نہ نبوت کلی ہے نہ حکومت کلی ہے. ہماری حکومت بھی جزوی، ہماری نبوت ہے جزوی، ہماری رسالت ہے جزوی، ہمارا علم بھی جزوی. اب اس کو کون سمجھے، اس کو کون سمجھے؟ اب آئیے میرے محترم سامعین جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں بڑے بڑے علماء ہم بھی جو انڈیا سے میگریٹ کر کے آئے تھے، میں نے عرض کیا میں بھی ان کا ہی شاگرد ہوں. اب رسول کی ایک مشہور حدیث ہے اور یہ ایسی حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. رسول کی کیا حدیث ہے؟ انا مدینۃ العلم. گھبرا، میں سمجھانا چاہتا ہوں. انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، اور علی العلم کا دروازہ ہے. اب ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہی سب سے بڑی غلطی، یہی بڑی غلطی ہے. اب یہ ترجمہ تو تب ہوتا جب رسول فرماتے کہ انا مدینۃ علم وعلی بابھا. مدینۃ علم نہیں کہا، انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر ہوں اور علی العلم کا دروازہ. اب کیا معنی ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں؟ دیکھیں الف لام کبھی معرفے کا ہوتا ہے، معرفے کا. رجل
اس کے جب آگے آئے گا الف لام الرجل، خاص آدمی، خاص. دوسرا الف لام ہے جنسیہ کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، نبی پر نہیں. سمجھنے کی کوشش کر کہ جب میں آئندہ سال آؤں تو آپ کو سمجھانے میں مجھے تکلیف نہ ہو. میں نے کیا کیا میرے دوستو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، نبی پر نہیں. یہ الف لام ہے جنسیہ کا، یعنی اللہ کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور ان پر جو نبی کے مثل ہیں. گھبرا گئے ہو میرے بھائی؟ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر. الف لام ہے جنسیہ کا، نبی، نبی اور اس کی مثل جو نبی کے جنس ہے، جو نبی کے جنس میں سے ہیں اس پر پڑھتا ہے. اور یہی ہے بھائی رسول کی حدیث کیا ہے؟ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیت. اطرت کی معنی کیا ہے؟ اطرت کی معنی کیا ہے؟ اطرت کی 9 معنی. موضوع میرا یہ نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہتا. اطرت کی معنی کیا ہے؟ قطعۃ المسک، مشک کا ٹکڑا، یعنی جو رسول کی جنس ہو وہی اطرت کی ہو، جو رسول کی نو ہو وہی اطرت کی ہو. یہی سبب تھا نا کہ مامون کے دربار میں 7 بال آئے، مامون کے دربار میں 7 بال آئے. کہا یہ کس کے بال ہیں؟ کہا رسول کے بال ہیں، رسول کے بال ہیں. مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا، کہا میں نے ان کا احترام کیا ہے اسی لیے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا کے بال ہیں. امام نے 7 بالوں کو سونگا، 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا. کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. گھبرائے نہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. یہ 3 جہاں جاؤ. میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام نے 7 جو بات تھے کہا کہ یہ آپ کے نانا کے ہیں، سونگا. 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا. کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 میرے نانا کے بال ہیں. ماموں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. جو کہا تھا کہ 3 نانا کے نہیں ہیں، جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو تینوں جل گئے. جب وہ 3 کہا تھا کہ نانا کے نہیں ہیں، جب آگ میں ڈالے تو تینوں جل گئے. اور جب کہا کہ 4 میرے نانا کے ہیں، جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی. سمجھ میں آ گئی بات بزرگوں؟ جس کے لیے کہا تھا رسول نے کہ یہ 4 میرے نانا کے ہیں، جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی. ارے ہمیں جہنم سے نہ ڈراؤ، جب رسول کے بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں یہی کر رہا تھا کہ ایک الف لام ہے معرفے کا، ایک الف لام ہے جنسیہ کا، ایک الف لام ہے استغراء کا. آپ ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. یہ تمام تعریفیں کس لفظ کا ترجمہ کیا آپ نے؟ کہاں ہے تمام؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ اس الف لام کا. یہ الف لام ہے استغراق، یہ الف لام ہے استغراق. حمد، الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. تو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، جو بھی علم ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، جو بھی علم ہے، جو بھی علم ہے،
میں اس کا شہر ہوں، اور جو بھی علم ہے علی اس کا دروازہ ہو، جس کو علم کہو۔ اور میں تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت فکر پورے قرآن حکیم میں مجھے العلم بتاؤ کہ کس کے پاس ہے؟ اگر مجھے بتا سکتے ہو تو بتاؤ کہ رسول ہے العلم کا شہر، علی ہے العلم کا دروازہ، اور قرآن میں پورا علم ہے۔ دعویٰ یہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی نام ہی نہیں ہے، تو پھر دعویٰ کہاں گئی؟ تو یہاں سے پتا چلا کہ رسول نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میں العلم کا شہر ہوں، علی العلم کا دروازہ ہے۔ اب پورے قرآن حکیم میں قبلہ آپ کو 2 آیتیں ملیں گی، ایک سورت احقاف میں، ایک سورت الملک میں، اور اللہ نے رسول کو کہا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ لفظ انما کلمہ حصر ہے، قل جب بھی 332 مرتبہ قرآن میں لفظ قل آیا ہے، قل کہہ دو، قل کیوں قل آیا ہے؟ کیوں؟ اگر قل نہ ہوتا کہتے تو رسول نے کہتا، تو قل آتا کب ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آیت کے آگے آیت لفظ قل سے شروع ہوتی ہے تو اس کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، زبان سے بات کر میرے بھائی جو نوجوان ہیں۔ میں نے کیا تھا میرے دوستوں، پہلی رات سے آگے بیٹھے لیکن سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ کل کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے، اصول دین سے۔ اصول دین میں فروع دین میں فرق کیا؟ روزہ، نماز، حج، زکات، یہ فروع دین ہے، اور اصول دین ہمارے 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ 5 ہیں اصول دین، اور جو 72 ہمارے بھائی ہیں ان کے اصول دین 3: توحید، نبوت، قیامت۔ 72 کے اصول دین 3، ہمارے 5۔ پتہ چلا 72 میں اور ہم میں فرق ہے 5 اور 3 کا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی بات میرے دوستوں؟ اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے اصول دین میں اور فروع دین میں؟ فروع دین میں یہ ہے تارک صلاۃ نہیں، تارک صلاۃ کی میں بات نہیں کرتا کہ نماز کا انکاری ہو۔ ہاں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، کافر نہیں، ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، مجبوری ہے۔ کوئی روزہ نہیں رکھتا، مجبوری میں کبھی ایسی حالات بھی ہو جاتے ہیں، مریض ہے، روزہ نہیں رکھتا، یا کوئی سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھتا، یا کوئی ایسی مجبوری ہے، گناہ ہے، کافر نہیں، زکات نہیں دیتا، گنہگار ہے، کافر نہیں۔ لیکن اصول دین اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے تو کیا، اگر دل میں شک بھی کیا تو کافر۔ میں نے بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اصول دین میں چاہے توحید ہو، چاہے عدل ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، ایک لمحے کے لیے بھی زبان سے تو کیا، دل میں شک کیا، ایمان سے خارج۔ ارے جو ایک لمحے کے لیے شک کرے وہ تو کافر، تو جو زبان سے ساری زندگی نبوت میں شک کرتے رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں یہی تو کر رہا تھا میرے دوستوں، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ میرے حبیب کہہ دو کہ العلم اللہ کے پاس ہے، العلم اللہ کے پاس ہے، اور میں اسی اللہ کا ڈرانے والا ہوں۔ پتا چلا العلم کا اصل مالک ہے اللہ۔ اب مجھے مسلمان بھائی کوئی بتائے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ کا علم کتنا ہے، تو پھر میں اس کو مانوں گا۔
کتنا علم ہے کوئی ماں کا لال جو بتائے کہ اللہ کا علم کتنا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ علم میرے پاس سب قرآن میں 2 مقامات ہیں، سورۃ احقاف میں، سورۃ الملک میں، اور اسی رسول نے فرمایا کہ نام مدینۃ العلم علی بابھا، میں العلم کا شہر ہوں، علی العلم کا دروازہ ہے۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کا علم کتنا ہے، پھر بتاؤ کہ علی کا علم کتنا ہے۔ نعرہ حیدری! فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم اس کی ذات علم ہے، اور اللہ نے ان کے وجود میں علم رکھا ہے۔ اب آئیے چلتا ہوں، درود پڑھے محمد عالم پر۔ کیا کروں میں نے کہا کہ 2-3 باتیں سمجھاتا ہوں تو 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ علی کا علم کتنا ہے۔ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف نہیں، قرآن کی طرف۔ بھائی جناب سلیمان دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے درباری کو کیا کہا؟ قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ 3 آیتیں پڑھوں گا، تینوں میں لفظ قبل 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 قبل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت آسان سا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قبل قبل یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ توجہ، ہے کوئی یا بھی کہا تو پتا چلا اگر یا رسول اللہ کا نابدیت ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، یا رسول اللہ کا نابدیت ہے، تو یا رسول اللہ کا نابدیت ہے تو پھر قرآن میں جہاں یا ایھا الرسول آیا ہے اس جملے کو چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ رہا جناب سلیمان ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے۔ کتنا دور تھا جناب سلیمان سے بی بی بلقیس؟ کتنی دور تھی؟ 1400 مائل۔ 1400 مائل، 700 جانے کا، 700 آنے کا، 1400 مائل۔ 1400 مائل جہاں سائنس کا تصور نہیں تھا، ہوائی جہاز ریل گاڑی کا تصور نہیں تھا، ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، میں لے کر آتا ہوں۔ دربار کتنی چلتی تھی؟ مفسرین نے لکھا تقریباً آج کے حساب سے 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے یعنی وہ جو جن تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں 3 گھنٹے سے پہلے۔ 3 گھنٹے سے پہلے جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہا اس نے، آصف بن برخیا نے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، بند ہونے سے نہیں۔ بھیا یہ دیکھو آنکھ سارے ہے نا بھائی، سب کی آنکھ جھپک رہی ہے نا، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما را مستقرن عنده، بس یہ کہہ رہا تھا کہ جناب سلیمان نے تخت آگے دیکھا۔ اب میں مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھاؤ، آج کے ترقی یافتہ دور میں سمجھاؤ کیسے گیا؟ آنکھیں بھی سب کی کھلی ہوئی تھی، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں موجود ہے۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہے، یہ تو گیا ہی نہیں۔
تو پتہ چلا کیا جو تختہ بی بی بلقیس کا وہاں چوکیدار نہیں ہوں گے، نگہبان نہیں ہوں گے؟ مجھے ماں کا لال کو یہ سمجھائے کہ کیسے گیا، کیسے واپس آیا۔ جو وہاں تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہے، دربار والوں نے دیکھا کہ یہاں ہے، تو کم از کم اتنا تو پتا چل گیا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ بیک وقت دو جگہ پر حاضر بھی تھا، ناظر بھی تھا۔ اتنا تو پتا چل گیا، اتنا تو پتا چل گیا، اتنا تو پتا چل گیا نا۔ ارے اتنا تو پتا چل گیا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ بیک وقت دو جگہ پر حاضر و ناظر ہو سکتا ہے۔ تو اگر آج کوئی ذاکر اور مولوی کرتا ہے کہ علی نے بیک وقت 40 جگہوں پر دعوت کھائی، یہ کیسے، یہ کیسے؟ ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ تو بیک وقت دو جگہوں پر حاضر ہے، تو جس کو علی علم ہے نعرہ حیدری۔ اب قبلہ کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے، مولانا مودودی نے کیا لکھا؟ مولانا مودودی نے کیا لکھا؟ بھائی گیا نہیں تھا، اس کے پاس علم تھا، ہاتھ ایسے کیا زمین سمٹ گئی۔ ہاتھ ایسے کیا زمین سمٹ گئی۔ ارے پھر بھی ہمارے فائدے کی بات ہے۔ ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کے لیے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے، تو جو علی علم کے وارث ہیں اگر ان کے لیے زمین سمٹ کر جاتی ہے تو کیا ہوا؟ اب آئیے جہاں جہاں میری آواز آ رہی، ایک سوال ہی اٹھا، ہمارے چھٹے امام سے پوچھا، درود پڑھے محمد عالم پر۔ ایک سوال ہی اٹھا، اس نے ہمارے چھٹے امام کو کہا، مولا آصف بن برخیا کے پاس اتنا تھوڑا سا علم؟ مولانا پر خبردار، تھوڑا سا نہ کہو، زیادہ کہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کے علم کی تعریف کی ہے۔ مومن تھا، خاموش ہو گیا۔ اب امام نے ہنس کر کہا، مومن، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آصف بن برخیا کے علم میں اور میرے دادا علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ توجہ، اگر علی کی محبت میں دیوانے نہ ہو گئے تو میں عبدالحکیم نہیں، لیکن کہا پتا مومن تمہیں پتا ہے کہ میرے دادا علی کے علم میں اور آصف بن برخیا کے علم میں کتنا فرق ہے؟ کہا مولا آپ بتائیں۔ میرے مولا نے فرمایا، مومن ایک مچھر اٹھاؤ، ایک مچھر اٹھاؤ، سمندر میں گرا، دریا میں نہیں، نہر میں نہیں، مومن ایک مچھر اٹھاؤ، سمندر میں گراؤ، پھر اٹھاؤ، اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے۔ توجہ توجہ توجہ، مومن ایک مچھر اٹھاؤ، سمندر میں گراؤ، پھر اٹھاؤ، اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے۔ مومن جتنا فرق ہے مچھر کے پروں کے پانی کے قطرے اور سمندر میں، اتنا فرق ہے آصف بن برخیا میرے دادا علی کے علم میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں؟ ارے جس کے پاس مچھر کے پانی کا قطرہ تھا، اتنا علم تھا، جب آج تک سنا اس کو نہیں سمجھ سکی، جو علم کا سمندر ہے اس کے لیے کہتا ہوں یہ کیسے، یہ کیسے علی یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور تمام میرے بزرگ علماء ان کی موجودگی میں ایک جملہ، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں یہی عرض کر رہا تھا، ایک جملہ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے نا بھائی، کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، ہاتھ لگایا میت کو، جاؤ غسل مسح میت واجب ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ مومن تھا، یہ تو مومن تھا، تم پر غسل کیسے واجب ہو گیا؟ بڑا جملہ، بڑا جملہ، کیوں بھائی؟